شرم و حیا، ہا یا کسی چیز کا زندہ ہونا، حیات زندگی، گویا بارش، تر و تازگی، نباتات. حیا لاتی کیا ہے؟ جیسے خوشگواری ہو، کسی چیز کی خوبی ہو. اور اگر حیا نہ ہو تو گویا دل جیسے مردہ ہو. دل کی زندگی، دل کا احساس، یعنی جو انسان کو ہمیشہ چوکنا رکھتا ہے کہ کوئی برائی تو اس سے نہیں ہو رہی. کیونکہ اگر دل سویا ہو تو بندہ اپنی غلطیوں کو ہی نہیں دیکھ سکتا، اچھے برے کی تمیز ہی نہیں کر سکتا. تو گویا حیا نام ہے باخبر ہونے کا. ام المومنین فرماتی ہیں اچھے اخلاق کی راس یعنی اوپر کا حصہ، ٹاپ جو ہے وہ حیا ہے. اندر کا احساس جگاتا ہے کہ انسان واقعی کچھ ایسا تو نہیں کر رہا جو اس کو کھٹک رہا ہو، جو برا ہو. اور حیا پسندیدہ چیز ہے، جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی ایمان ہوتا ہے. تو ہم میں کیا چیز ایسی ہے جو ہمیں مکمل نہیں کرتی؟ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے. اور یہ حیا پیدا کیسے ہوتی ہے؟ حیا پیدا کب ہوتی ہے؟ جب انسان صحبت صالح میں بیٹھتا ہے، ان لوگوں میں بیٹھتا ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. کیونکہ انسان پھر حساس ہو جاتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے. وہ اس لیے بھی کیونکہ انسان پھر یہ دیکھتا ہے کہ جو اس کے منہ سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں، جو اس کی ٹون یعنی جو لہجہ ہے وہ کیا ہے، جو اس کی باڈی لینگویج ہے وہ گویا کس طرح کی ہے، کہ وہ اکھڑ تو نہیں ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب انسان نعمتوں کو دیکھنے لگتا ہے اللہ کی، تو دوسری طرف اس کو اپنی غلطیوں پہ بھی نظر آنے لگتی ہیں کہ وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا. اب بدقسمت ہے وہ جو دل کی سختی ہے، جس کا آنکھوں کا جمود ہے، یعنی جس کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتا، جس میں حیا کی کمی ہے، جس میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، جو لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے. اب میں اور آپ پرکھیں کہ ہم بدقسمت تو نہیں، کیا ہم میں حیا ہے؟ کیونکہ جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ اپنی باتوں کو اینالائز کرتا ہے، سوچتا ہے کیا بول رہا ہے، کس طرح بول رہا ہے. کیونکہ حضرت عمر فرماتے ہیں جس کے اندر حیا کم ہوتی ہے اس کے اندر خوف خدا بھی کم ہوتا ہے. گویا حیا فطری بھی ہے اور دینی بھی. فطری کیا ہے کہ انسان کے اوپر جو وہ لباس پہنا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کہیں سے اس کا کچھ اوپن تو نہیں ہو رہا، سب ڈھکا چھپا ہے. اور دینی کیا ہے کہ انسان اس بات پہ زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ گناہ تو نہیں ہو رہے، وہ اپنے گناہوں پہ شرمناک ہوتا ہے، سوچتا ہے. مومن تو ہر چیز میں با حیا ہوتا ہے. اب میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہم اپنے لہجے میں، اپنی باڈی لینگویج میں با حیا ہیں؟ کیونکہ جس چیز میں حیا ہوتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. ایک حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے.